الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اسلامی تاریخ اور افکار اور دنیا پر اس کے اثرات۔ تو بغداد کے علم و ادب کے اوپر گویا کی گھن لگنا شروع ہو گیا۔ تیسری طرف یہ جب انتشار ہوا، اس انتشار میں سلجوقی آئے، آل بویا آئے، صفاری آئے، سامانی آئے، ساسانی آئے، یہ چھوٹی چھوٹی حکومتیں قائم ہونے لگیں، مصر کی الگ، مراکش کی طرف الگ، حجاز کی طرف کی الگ، اور خراسان کی طرف کی الگ، ماوراء النہر کی طرف الگ، یعنی اتحاد کا جب بکھراؤ ہوا، اس بکھراؤ میں بیت المقدس کی طرف یورپ کی نظر پڑنے لگیں اور اس کے نتیجے میں صلیبی جنگیں شروع ہو گئیں، اور اسی وقت میں یہیں سے محنتیں ان کی شروع ہو گئی تھیں، اور 1099 میں بیت المقدس ہاتھ سے چلا گیا تھا۔ یہ تذکرہ بھی آگے آئے گا، تو یہ بڑا اہم تذکرہ، لیکن اس دور میں بھی خلافت عباسیہ بڑے حصے پر قائم رہی، مگر مجبور ایک اور گویا کی تنزل پذیر رہی۔ تیسرا دور 1031 سے 1258 تک، یعنی قادر باللہ سے مستعصم تک، آخری حکمراں تک سلجوقیوں کا غلبہ رہا اس میں۔ بعد میں مرکزیت بغداد کی بھی ختم ہوئی، سلجوقیوں کا بھی دبدبہ ختم ہوا، بالآخر 1258 میں ہلاکو خان کے حملے میں مستعصم ختم ہوا اور خلافت عباسیہ کا صفایا ہو گیا۔ تو تین ادوار خلافت عباسیہ کے دیکھے جا سکتے ہیں، سمجھے جا سکتے ہیں۔ اب آئیے سلسلے وار خلفاء کا تذکرہ مختصراً دیکھا جائے۔ ویسے تو فہرست میں دیکھا جائے گا تو 37 اور مزید دیکھا جائے تو 40 کے قریب خلفاء کی فہرست ہے، مگر نااہلوں کی بھی بڑی اس کے اندر فہرست ہے۔ بعض اہل بھی ہیں، ان سے نظر پھیرتے ہوئے اس سلسلے میں جو کام کیے اس کام کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے باقی آگے بڑھا جائے۔ مزید جس کو تفصیلات درکار ہوں گی خلفاء کی خصوصیات کے بارے میں، علامہ سیوطی کی کتاب تاریخ الخلفاء، اس کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، اس کتاب کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح پروفیسر مظہر یاسین کی کتاب، اس کا بھی مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ تاریخ ملت نام سے بھی اچھی ایک کتاب ہے، اس کا بھی مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ اور ملت اسلامیہ کی مختصر تاریخ ثروت سولت، اس کا بھی مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ ان کتابوں کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ تذکرے آپ کو تاریخ ابن خلدون میں بھی ملیں گے، تاریخ ابن کثیر میں بھی ملیں گے، اور تاریخ طبری میں بھی ملیں گے۔ ان تمام کے اردو ترجمے موجود ہیں، ان کی تفصیلات دیکھی جا سکتی ہیں۔ بعض نے بہت اچھے کام بھی کیے تھے، لیکن سب کی تفصیلات یہاں پیش کر کے وہ تاریخی سلسلے کو بہت زیادہ طول دینے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ وقت کم ہے اور آئندہ ہم لوگوں کو اور اچھے کام اور آگے کے کام کرنے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے جیسا کہ ابھی ابو العباس صفاح کا تذکرہ آیا کہ فاؤنڈر تھا وہ، اس کے بعد جس کی وجہ سے خلافت عباسیہ کو استحکام ملا وہ تھا ابو جعفر منصور۔ ابو جعفر منصور کی کچھ خدمات اور کچھ خصوصیات ایسی تھیں جس کی بنیاد پر اسے جاننا چاہیے اور اس کی خدمات کو بھی سمجھنا چاہیے، اور اس کے ہاتھوں سے کچھ مظالم بھی ہوئے تو وہ بھی جاننا چاہیے۔ ابو جعفر اس کی کنیت اور منصور لقب تھا، انشیل تھا، اور لقب جو ٹائٹل اس کا تھا منصور تھا۔ اس کی ماں بڑی نیک تھی، بربر قبیلے سے تھی، بڑی عابدہ زاہدہ خاتون تھی وہ، اور علم و فضل بہت اچھا تھا، شاندار ماحول پیش آیا تھا، اس کے دینداری کا ماحول تھا، بڑے بڑے لوگ تھے، اور کھیل کود کے بجائے بچپن سے ہی فطری طور پر اسے لکھنے پڑھنے کا بڑا شوق تھا۔ آگے تذکرہ آئے گا کہ ہارون رشید کے 2 بیٹوں میں سے ایک بیٹا امین اور ایک بیٹا مامون، تو مامون بہت آگے گیا، امین اتنا آگے نہیں جا سکا۔ فطرت میں تعلیم سے لگاؤ جس کا بچپن سے زیادہ تھا وہ اس میدان میں آگے گیا۔ اسی طرح سے ابو جعفر منصور کا بھی بچپن سے بے حد پڑھنے لکھنے کا شوق تھا، اور والد نے بھی خصوصی بندوبست کیا۔ اب علم الحدیث، علم الانصاف، فقہ و ادب میں بڑی مہارت حاصل کی، بہترین خطیب بھی تھا، اور زبان بھی بہت اچھی تھی، حکمت و دانائی بھی بہت جانتا تھا، یعنی ایک اچھے بادشاہ کے لیے جتنی بھی لوازمات ہو سکتی ہیں، کوالٹیز جتنی ہو سکتی ہیں، سب اس کے اندر موجود تھیں۔ اس کا کارنامہ یہ تھا کہ ہر طرح کی شورش سے بچا کر کے عباسی حکومت کو بہت ہی مضبوط اس نے کر دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے بہت ساری جنگیں لڑنی پڑی ہوں گی، باہر رومی سرحد سے ہمیشہ معاملہ ہوا کرتا تھا، اس سے جنگیں لڑنی پڑی ہوں گی، باہر اندر ہر طرف سے بچاؤ کر کے عباسی حکومت کو اصل استحکام دینے والا یہی ہے۔ رومیوں تک اتنا مضبوط کر دیا کہ روم کے بادشاہ کو روم پر قبضہ نہیں کیا گیا، قیصر روم کو
خراج دینے پر مجبور کر دیا کہ وہاں سے ٹیکس اس کو آنے لگا، یعنی عباسی حکومت کو آنے لگا۔ اندلس کو چھوڑ کر کے 22 سال زمانہ تھا اس کی بادشاہت کا، ابو جعفر منصور، اندلس کو چھوڑ کر کے باقی تمام عالم اسلام اس کے ہاتھ میں تھے، تمام عالم اسلام۔ ایک تو خود بھی علم و فضل والا تھا، اتنی ساری صلاحیتیں۔ اب آپ سوچئے کہ ایک عالم دین قرآن کا ماہر ہوتا ہے تو حدیث پر اتنی اچھی نظر نہیں ہوتی، حدیث کا ماہر ہوتا ہے تو افتاء اور شریعت کے مقاصد پر اتنی اچھی نظر نہیں ہوتی، ادب پر اتنی اچھی نظر نہیں ہوتی، کہ جائے کہ سب کا ماہر ہو، پھر سائنس پر بھی اتنی اچھی نظر ہو، میڈیکل پر بھی اتنی اچھی نظر ہو۔ بہت مشکل ہوتا ہے، لاکھوں میں کوئی ایک نکل کر کے ایسا آتا ہے آج کے زمانے میں، لیکن یہ شخص ان تمام چیزوں کا تنے تنہا ماہر تھا۔ تو جو اس میدان کا ماہر ہوگا اس کو اس کی اہمیت اتنی ہی سمجھ میں آتی ہوگی، اور اسی لیے عمومی دور میں جو قرآن اور حدیث پر کام شروع ہوا تھا، یہاں پر تحریری کام شروع ہونے لگا۔ عربی کے علاوہ فارسی اور دیگر زبانوں پر بھی بڑی بڑی تصنیفیں شروع ہوئیں۔ علوم عقلیہ یعنی وہ علوم جو زمانے کے تقاضے کے لحاظ سے ترقی چاہتے ہیں، ان علوم پر بھی منصور نے بڑی محنت کی اور رواج دینے کی طرف توجہ کی۔ قیصر روم کو لکھ کر کے یہ جتنے بھی اکاؤنٹنگ کے شعبے ہیں، حساب، ریاضیات، میتھمیٹکس، عقیدت، طبیعت، فزکس کے ترجمے کے لیے کتابیں اس نے منگوائیں، اسی کی سرپرستی تھی کہ ہندوستان تک سے بھی ایکسپرٹ کو بلوایا اس نے۔ سنسکرت سے کتابیں عربی میں ترجمہ کی گئیں۔ عبداللہ ابن مقفع نے پنچ تنتر، ادیب اور فلسفی، پنچ تنتر نام کی کتاب ہے سنسکرت کی، اس کا عربی میں ترجمہ ہوا ہے کہ آج تک مدارس میں وہ کتاب عربی ادب اور وزڈم پڑھانے کے لیے پڑھائی جاتی ہے، کلیلہ و دمنہ۔ اور کلیلہ و دمنہ کے کردار کوئی عالم، کوئی مدرسے کا پڑھا ہوا بول ہی نہیں سکتا، نہ شطربہ کو بھولتا ہے اور نہ بیدبا کو بھولتا ہے۔ کیف کان ذالک، یہ لفظ ایسا ہوتا ہے کہ ہر عالم کے زبان پر ہوگا۔ یعنی اس کتاب میں، سنسکرت کی کتاب ہے، منصور کے زمانے میں ترجمہ ہوئی، عبداللہ ابن مقفع نے اس کا ترجمہ کیا، اس کا عربی نام ہے کلیلہ و دمنہ۔ یہ دو جانوروں کی کہانی ہے، یہ جانوروں کے کیریکٹر کو لے کر کے وزڈم سکھایا گیا ہے۔ کئی جانور، اس میں گیدڑ بھی ہے، اس میں شیر بھی ہے، اس میں بیل بھی ہے، دو بیلوں کی جوڑی ہے تو بیل کو کیسے کھایا جائے، تو اس نے مشورہ دیا کہ ان کو الگ الگ کیا جائے اور ایک کو کھایا جائے، دوسرے کو کھایا جائے، اور بے شمار مثالیں اس کے اندر ہیں۔ گویا سمجھ لیجئے کہ سائیکالوجی اور حکمت سے بھرپور وہ کتاب ہے۔ یہ بھی منصور کے زمانے میں ہوئی، اسی طرح سے کلیلہ دمنہ، سدھانت کے تراجم بھی اسی زمانے میں کیے گئے، سریانی، یونانی، سنسکرت سے مختلف کتابوں کا ترجمہ عربی میں کیا گیا۔ منصور کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے، ان کارناموں کے ساتھ ساتھ وہ عروس البلاد، بغداد شہر کی ایسی بنیاد کہ اس طرح کا شہر، ایسے مینٹین شہر، اور سمجھ لیجئے کہ انجینئرنگ کی اعلیٰ مثال شہر اس سے پہلے کبھی بنا نہیں تھا۔ موجودہ وقت میں ٹیکنالوجی زیادہ ہے، لیکن ٹیکنالوجی کی کمی کے باعث اس طرح سے بسایا ہوا شہر کسی نے نہیں بنایا تھا، اور یہ منصور کا ذہن تھا کہ منصور نے اس شہر کی بنیاد ڈلوائی۔ عروس البلاد کہا جاتا تھا شہر بغداد۔ بغداد دجلہ کے کنارے ایک بستی تھی، اور کافی عرصے سے تو ویسے آباد تھی۔ لوکیشن دیکھ کر کے منصور نے اس جگہ کا انتخاب کیا، اور اس کے نام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بغ کا عطیہ، بغ بعد میں لفظ اللہ کے لیے بولا جانے لگا، اور اسی سے بغداد یعنی خدا کا عطیہ اس کا مطلب ہوتا ہے۔ اس کا دوسرا مفہوم یہ بیان کیا جاتا ہے کہ چونکہ بغداد نوشیرواں عادل، اس جگہ باغ میں بیٹھ کر کے داد انصاف دیا جاتا تھا، اسی لیے اس جگہ کا نام بغداد کہا جانے لگا۔ دو مفہوم بیان کیے جاتے ہیں، ایک تو خدا کا عطیہ، دوسرا وہ جگہ جہاں پہ نوشیرواں عادل جو بہت مشہور ہے وہ انصاف کیا کرتا تھا۔ اب منصور نے مدینۃ السلام کے نام سے ایک عظیم الشان شہر اسی گاؤں میں کو بنیاد بنا کر کے قائم کیا، لیکن تاریخی نام بغداد ہی رہا۔ کاغذات میں مدینۃ السلام کہا جاتا تھا یہ، لیکن تاریخی نام بغداد تھا، اور آج تک یہ بغداد کے نام سے مشہور ہے۔ بغداد جب بنا اور اس کی کوالٹیز اور اس کی خصوصیات کسی کو پڑھنی ہے تو اکبر شاہ نجیب آبادی کی کتاب ہے تاریخ اسلام جلد سوم، انگلش میں بھی ٹرانسلیشن اس کا ہے۔ اس بغداد کو آپ پڑھیے
تو آپ کو یاد آ جائے گا، اگر آپ نے الف و الف و لیلہ یعنی الف لیلہ کے نام سے جو مشہور ہے کہانیاں، اور پھر علی بابا کے نام سے، اور پھر سندباد جہازی کے نام سے اس قسم کے طلسم ہوش ربا، اور یہ جتنے بھی ہیں، یہ جتنی بھی کہانیاں ہیں اردو ادب میں اور فارسی ادب میں، جتنی بھی کہانیاں آپ پڑھیں اس کی بیس اور بنیاد بغداد آپ کو مل جائے گی۔ ان کہانیوں کو پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ آج تک ویسا شہر کوئی قائم نہیں کر سکا، ہر بادشاہ آگے بڑھاتا رہا، اور خاص طور پر ہارون رشید کے زمانے میں اقتصادی خوشحالی اور علمی کارناموں کی وجہ سے بغداد جو ہے وہ ایک گلوبل سٹی ہو گیا اور دنیا میں بڑا مشہور ہو گیا اس نے۔ اور یہی بغداد تھا جہاں پہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا اتنا عروج ہوا تھا کہ اسپین تو اس کے بعد آتا ہے، اس کا تذکرہ اگلے سیشن میں انشاءاللہ آنے والا ہے کہ بغداد کے بعد اسپین کا تذکرہ آتا ہے، پھر سسلی کا تذکرہ آتا ہے۔ لیکن بغداد میں جو کام ہوا تھا اس وقت میں کہ فرانس کے بادشاہ شارلیمان کو واٹر کلاک، پانی کی گھڑی ہارون رشید نے گفٹ کی تھی، تو یورپ پہنچنے میں آنے والی وہ پہلی گھڑی تھی، یعنی اتنی ترقی ہو چکی تھی بغداد کے اندر۔ اور جب ہارون کی وفات ہوئی تو بیت المال میں 990 ملین دینار موجود تھے، اتنا رچ شہر تھا اور اتنی گروتھ اور ڈیولپمنٹ وہاں تھی۔ سیکنڈ نیویا میں عباسی دور کے سکے برآمد ہوئے، جس کا مطلب یہ ہے کہ عرب تاجر دور دراز سفر کرتے تھے اور بغداد کا سکہ ساری دنیا میں چلتا تھا۔ بغداد شہر اتنا زبردست تھا۔ المنصور نے 8ویں صدی میں لیٹن زبان، سنسکرت، فارسی، سریانی زبانوں کا علم حاصل کر کے اور عربی میں ترجمہ کرانا اس نے شروع کیا، اور یورپ میں یہ کام 12ویں صدی کے بعد شروع ہوا، یعنی یہاں پر یہ کام بہت آگے بڑھ گیا، تو پھر یہاں سے نکل کر کے یورپ کے پاس پہنچا، اور آپ جانتے ہیں کہ صلیبی جنگوں کے بعد یہ باقاعدہ نظم ان کے پاس شروع ہوا۔ اور اسٹرونومی کے علاوہ ہندوستان سے عربوں کے ذریعے بہت ساری چیزیں پہنچی، صفر کا ہندسہ عربوں نے ایجاد کیا، شطرنج بھی ہندوستان سے ایران کے راستوں سے عربوں تک پہنچا، پھر وہاں پر یورپ پہنچا شطرنج کا کھیل۔ ترجمے کے لیے مامون نے ایک اکیڈمی بیت الحکمہ، ویسے تو فاؤنڈیشن تو رکھا تھا ہارون رشید منصور نے، بعد میں باقاعدہ اس کے لیے انتظام ہارون رشید نے کیا اور مامون نے اسے بہت بڑھایا، مگر المنصور نے بیت الحکمہ کے نام سے یہ اکیڈمی بنائی تھی، اور وہاں پر ایک آبزرویٹری بھی تھی، رصدگاہ بھی تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ جابر ابن حیان اور اس طرح کتنے سائنٹسٹ وہاں پیدا ہوئے۔ مامون کے ہر مذہب اور ہر قوم کے لوگوں کو اس نے وہاں پہ موقع دیا، اور مامون کے دور میں بہت آگے بات گئی۔ خیر تیزی کے ساتھ جائیں کیونکہ پورا آج مکمل کرنا ہے۔ اب آئیے بغداد میں اور بھی کیا کیا چیزیں تھیں۔ بغداد کا ایک ہاسپٹل بہت مشہور تھا، بہت مشہور ہے، یعنی شفا خانہ، اور ایسا شفا خانہ تھا کہ اس کے پہلے اور اس کے بعد ویسا نہیں بن سکا، اور بہت سارے واقعات بھی آتے ہیں وہاں پر مریضوں کے لیے، چونکہ عیادت سنت ہے، اس تصور کو رکھ کر کے مریضوں کے لیے جو خدمت ہوتی تھی اس خدمت کی مثال آج تک دنیا نہیں پیش کر سکی، اور ایسے ایسے ایکسپرٹس اور میڈیکل ڈاکٹرز وہاں موجود تھے کہ ہندوستان میں جتنے بڑے بڑے اطباء کے نام لے لیے جائیں، حکیم اجمل اور اس قسم کے، ایسے بے شمار وہاں موجود تھے کہ مریض کا چہرہ دیکھ کر کے مرض پتہ کرنے والے لوگ۔ ایک واقعے میں آتا ہے کہ ایک یوروپین سیاح شہرت سن کر کے آیا، اور آنے کے بعد اس نے یہ سن رکھا تھا کہ یہاں کے جو طبیب اتنے مشہور ہیں کہ مرض کا پتہ لگا لیتے ہیں مریض کو دیکھ کر کے ہی۔ اس نے، وہ بالکل صحت مند تھا اور بڑی صحت مندی کے ساتھ وہ داخل ہوا، اور جانچنے کے لیے کہ یہ یوں ہی نام ہے یا واقعی کچھ ہے، اچانک ایک جگہ گر کر کے لوٹنے لگا۔ آپ بغداد کی تاریخ پڑھیں گے تو سڑکیں وہاں کی جو یہ شاہراہ بن رہی ہے 8 بیلٹ اور 12 بیلٹ اور 16 بیلٹ آلریڈی وہاں موجود تھی، اور تیز رفتار کے ساتھ مریض کو ہاسپٹل لے جانے کے لیے ہر 2 کلومیٹر پہ ایک ایمبولینس ہوا کرتی تھی، اور اس ایمبولینس کو 2 گھوڑے، 4 گھوڑے اور 8 گھوڑے کی بگھیاں دوڑایا کرتی تھی، یعنی گھوڑوں والی بگھی اس زمانے وہی تھا۔ تو گرا وہ، فوراً اس کو اس ایمبولینس میں رکھا گیا اور ہاسپٹل پہنچایا گیا اسے۔ ہاسپٹل میں جب پہنچایا گیا، ڈاکٹروں نے آ کر کے اس کا معائنہ کیا، اور معائنہ کرنے کے بعد اس کو آرام سے لٹایا گیا، لٹا کر کے آرام کا خیال رکھا گیا، خیریت پوچھی گئی، اور جو کچھ بھی لوازمات تھے اسے بھجوائے جاتے رہے، اچھا کھانا، پھل فروٹس، سب کچھ۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، اب اس نے ذہن میں یہ پال لیا کہ بس یہ یوں ہی سے ہیں، بہت نام سنا تھا اور کچھ کہا بھی نہیں۔ میں اگر یہ ماہر ہوتے تو یہ کہتے کہ بھائی تمہیں تو کچھ نہیں ہوا، آپ جائیے، مگر یہ تو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں۔ تیسرا دن جب مکمل ہوا
تو شام کے وقت میں ایک بڑے سے طبق کے اندر کچھ پھل فروٹ ہدیے جات آئے اور اسے پیش کیے گئے. اس کے اوپر ایک رقعہ لکھا ہوا تھا کہ حضرت آپ کو کچھ نہیں ہوا ہے، لیکن چونکہ ہمارے ہاں مہمان کی مہمان نوازی کا 3 دن کا اصول ہے، اس لیے 3 دن تک آپ کی خدمت کی گئی. کوئی غلطی ہو گئی ہو تو آپ اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں، لیکن 3 دن کے بعد چونکہ یہ عوامی چیز ہے آپ یہاں سے تشریف لے جا سکتے. تو اس قسم کا وہ ہاسپٹل تھا. اور آپ دیکھیں یہاں پر کہ شاہی طبیب سنان ابن ثابت نے 860 ڈاکٹروں کو اجازت دی تھی. 860 ڈاکٹروں کو اجازت دی تھی، یعنی ماہر ترین تھے. شفاخانہ سیدہ، شفاخانہ مقتدری، شفاخانہ آزودی یہاں کے مشہور شفاخانے تھے جن کا دنیا میں نام ہے. بغداد تباہ ہو گیا. کیسے تباہ ہوا؟ اب یہاں سے دیکھیے، 1248 میں چنگیز خان نے، 1256 میں ہلاکو خان نے، 10 فروری 1258 میں بغداد، 1401 میں تیمور لنگ نے باقی بچی خوشی کسر نکال ڈالی. اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کے زیر اثر عراق 3 صوبوں میں تقسیم ہوا. بغداد ایک صوبے کا دارالحکومت تھا. 1921 میں فیصل ابن شاہ حسین نے اس کو اپنا صدر مقام مقرر کیا، لیکن 1958 میں بادشاہت ختم کر کے عراق کو ریپبلک ایریا بنا دیا گیا، حکومت بنا دیا گیا. اور اس کے بعد سے پھر بغداد کا جو حشر ہوا ہے دونوں بشوں اور اس کے بعد کے حالات میں، اور اب تک جو ہوتا چلا جا رہا ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. اس کے باوجود بھی اس کی شناخت باقی ہے. تو یہ منصور کا کارنامہ تھا جو اس نے انجام دیا. منصور نے اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی یہ کام بھی کیا. اسی لیے یہ جتنی بھی خلافتیں ہیں، یہ بات تذکرے کے طور پر بار بار آتی ہے کہ خلافت 2 قسم کی ہے. ایک وہ خلافت ہے جو علی منہاج النبوہ کہی جاتی ہے، اور وہی اسلام کی نمائندہ خلافت ہے جس میں خلفائے اربعہ اور ساتھ میں سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے مماثل حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، یا اس قسم کے بادشاہوں نے جو خلافت کی ہے ان کو مانا جاتا ہے. باقی ان لوگوں نے ٹائٹل استعمال کیا. گویا مثال وہ ہے کہ زعفران میں میٹھا پکانا اور میٹھے میں زعفرانی رنگ ڈالنا، یہی مثال ان حضرات کی. میٹھے میں زعفرانی رنگ ڈالنے سے زعفران نہیں ہو جاتا. تو خلافت کا ٹائٹل انہوں نے استعمال کیا. انہوں نے خدمات بھی کی، لیکن خدمات کے ساتھ ساتھ ان کے کہیں کہیں مظالم بھی سامنے آئے. اور ابو جعفر منصور کے مظالم میں سب سے بڑا تو یہ تھا کہ سب سے بڑے فدائی ابو مسلم خراسانی کو مار ڈالا اس نے. دوسرے امام محمد ذو النفس زکیہ، یعنی یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کے اس زمانے کے متقیوں کے امام اور حدیث و سنت کے داعی، صرف سیاسی رقابت میں قتل کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حکومت قائم کر لیں. سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے یہ تھے. جب عباسی حکومت اسٹیبل ہو رہی تھی، ان حضرات نے ساتھ دیا تھا اس معاملے پر کہ یہ ظلم کا جو بازار گرم ہے اس کے خلاف ہم کھڑے ہو رہے ہیں، اور علی منہاج النبوہ یعنی میتھوڈالوجی آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم حکومت کریں گے. ان حضرات نے ساتھ دیا تھا. لیکن جب یہ ظلم کرنے لگے تو ظاہر سی بات ہے کہ خانوادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرد جو تقوی میں مثال ہو کیسے خاموش بیٹھ سکتا ہے. لہذا ظلم کے خلاف یہ حضرات کھڑے ہو گئے اور صرف سیاسی رقابت میں قتل کیا منصور نے. اور ان کا ساتھ امام مالک، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دیا تھا، کیونکہ سچے لوگ تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیسے بھی خرچ کیے تھے، ان پر بھی ظلم کیا. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو بعد میں زہر کی وجہ سے شہید بھی ہو گئے وہ، اور کہا جاتا ہے کہ منصور کا ہی اس میں ہاتھ تھا. تذکرہ آئے گا تو مزید بات ہوگی. یہ مظالم بھی اس کے سامنے آتے ہیں. دوسرا خلیفہ محمد المہدی. منصور کی جو علمی، ادبی، دینی خصوصیات تھی اس میں بڑا ممتاز تھا. منصور کی جو ظالمانہ خصوصیات تھیں اس سے یہ بری تھا. وقت کم ملا لیکن اس نے عوام کے اندر بہت جگہ بنائی اور بہترین خلفاء میں اس کا شمار ہوتا ہے. اس کے بعد ہادی، اس کا زمانہ کوئی زیادہ نہیں رہا. پھر اس کے بعد زمانہ آتا ہے ہارون رشید کا، اور خلافت عباسیہ کا کہا جا سکتا ہے کہ مہر درخشاں ہارون رشید، جس کا مقبرہ یہ ہے، سکے اس کے نام پہ ڈھالے گئے بعد میں. ہارون رشید کی پیدائش سن 763 عیسوی میں اور 809 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا. عباسی خلیفہ مہدی کے صاحبزادے تھے. جس وقت خلیفہ بنے اس وقت 22 سال کی عمر ان کی تھی. ہارون رشید کی عمر صرف 22 سال کی تھی. اور آپ لوگ کتنی عمر ہے؟ بس اسی کے آس پاس ہے، یہیں سے عروج ہوتا ہے.
मंजिलें किसी के घर हाजिरी नहीं देती, रास्तों पे चलने से रास्ते निकलते हैं। बैठा हुआ शख्स बैठा ही रहता है, कोई ना कोई धक्का देता है। चलता हुआ शख्स गिरता है और गिरने वाला ही उठता है और उठने वाला ही संभलता है, और जो संभलता है वही दौड़ता है, जो दौड़ता है दुनिया उसके पीछे दौड़ती है। समझ गए? याद रखिएगा। वो सन 786 से 24 मार्च 809 ईस्वी तक मसनद खिलाफत पर रहे। इनका दौर साइंसी, सकाफती, मजहबी रवादारी का दौर कहलाता है और जबरदस्त उरूज हासिल हुआ, जिसका तस्करा इंशाअल्लाह 17 जनवरी को आएगा। इल्म और अदब का और साइंस और टेक्नोलॉजी का जब तस्करा होगा, जो तस्करा होगा वहां पे हारून नजर आ जाएंगे। और खिलाफत की वुसाअत और अमन व अमान की का मामला कि पिछले हफ्ते तस्करा आया कि सूखा पड़ गया, बारिश की उम्मीदें होने लगी, हारून रशीद छत पर बैठे हुए हैं, बादल उठा, तवक्को ही कि बरसेगा, निकल गया। शान बेनियाजी से हारून रशीद ने कहा, अच्छा अच्छा, जहां चाहो जाके बरस जाओ, तुम बरसोगे वहां गल्ला पैदा होगा, उसका टैक्स मेरे ही पास आएगा। उमतरी है सुशीती या अमतरी है सुशीती या तीनी खराज के बदली, जा जहां चाहे तू बरस जा, तेरा खराज तो मेरे ही पास आने वाला है। ये अजमत थी और ये बेनियाजी थी और ये हुकूमत की वुसाअत थी। और तहज्जुद, नवाफिल, अज़कार, इसके पाबंद, बुजुर्गी, सब कुछ है। और इतना शानदार दौर इनका था कि उस वक्त जो बगदाद और खिलाफत अब्बासिया इतना उरूज हासिल हो चुका था, जैसा मारूफ किताब अल-फुलैला ने 1000 दास्तान के लिए कहा जाता है कि इस किताब के लिखने की इब्तिदाई तहरीक हारून के ही दरबार से शुरू हुई। इतना शानदार था। और उसके शानदार को देखना है तो लफ्जों के पेचों में उलझ करके अल-फुलैला किताब पढ़ ली जाए तो समझ में आ जाएगा। हारून रशीद की अजमत को देखना है, जैसा भी हमने बताया, कि खिलाफत अब्बासिया की अजमत को अगर हमें समझना है तो इन चंद लोगों के बगैर नहीं समझा जा सकता। इसी तरह से हारून रशीद की अजमत को समझना है तो इन लोगों को भी समझना पड़ेगा। हारून रशीद इतना अजीम कैसे हो गया? कोई शख्स तने तनहा मुकम्मल नहीं होता, कोई शख्स तने तनहा मुकम्मल नहीं होता। फिरौन अना रब्बुकुमुल आला कहा उसने, उसके साथ हामान था। आज भी जो चिल्ला रहे हैं, जो कह रहे हैं, उसके साथ कोई ना कोई होता है। पीठ पे किसी का हाथ होता है तब जाके वो अकड़ दिखाता है। जो पीठ का हाथ हटता है तो सहारे वाली दीवार धड़ाम से गिर जाती है। ये वही लोग हैं, वो हाथ हटेगा धड़ाम से गिर जाएंगे। सबके ऊपर रब का हाथ है। रब जब चाहेगा जिस अंदाज से घुमाएगा, उसकी नजर में इस कायनात की हैसियत मच्छर के पर के बराबर नहीं है, और मुसलमान उससे भी कम नहीं रहता उनसे। वो मसला नहीं है, मसला दूसरा है। तो हारून रशीद की अजमत किस वजह से थी? इल्म और उलमा का दौरा था। बच्चों में भी खेल जो हुआ करते थे, ताज्जुब होगा अगर उस जमाने को के तफसीलात पढ़ें और तफसीलात निकाल के बच्चों के खेल को एक ड्रामा बनाएं, और उस ड्रामे को अगर मिसाल के जरिए पेश किया जाए तो अजीब महसूस होगा कि बच्चा खेल खेल में आकर के पूछ रहा है। जैसे यहां पर पूछा जाता है कि खेल खेल में बच्चों से पूछा जाता है, कौवा उड़ता है हवा में मगर रहता है कहां? तो जो बोल दिया बच्चा की पेड़ पर, तो दूसरे बच्चे मजाक उड़ाते हैं, भाई मगर से मुराद मगरमच्छ है, पानी में रहता है। उस जमाने में बच्चा निकलता था, हदीस के बारे में कहता था, ये सिलसिले 5-6 सिलसिले बयान करके छठा सिलसिला तुम बयान करो। कुरान के बारे में, अदब के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में बच्चों के खेल ये हुआ करते थे। दौरा था तो जाहिर सी बात है कि जो उस वक्त का कायद होगा वही चमकता है। ताजमहल पर फख्र करते, किसने बनाया? शाहजहां ने। अरे बनाया तो उस मजदूर ने जिसका नाम भी नहीं है, उस कारीगर ने बनाया उसका नाम नहीं है। तो बनाया तो कारीगर ने, नाम किसका हुआ? कॉन्सेप्ट जिसका होता है उसका नाम हुआ करता है, जिसका नजरिया होता है उसका नाम हुआ करता है। तो ये नजरिया मिल रहा था हारून की खिलाफत में। चूंकि अमन व अमान कायम था तो इल्म और उलमा को बढ़ने की तहरीक मिल रही थी। इसके साथ खैर व मताई दुनिया अल मरअतुस सालिहा, दुआ कर रहे हो ना? हाँ, खैर व मताई दुनिया अल मरअतुस सालिहा। हदीस में है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन नेमत वो है नेक बीवी। दुनिया की बेहतरीन नेमत निस्फ़े ईमान है। नेक है तो ईमान निस्फ खुद बखुद मुकम्मल हो जाएगा, बद है तो बना बनाया ढेर हो जाएगा। हारून रशीद को यह नेमत मिली थी। मलिक